طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ محاورہ کس کو کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ روزمرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ محاورہ کے لغوی معنی بات چیت کرنا کے ہیں، مگر زبان کی اصطلاح میں جب کوئی کلام دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتا ہے اور اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنی دیتا ہے تو وہ محاورہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو لغت میں معنی ہے وہ نہیں دیتا جو اس کے اصل معنی بنتے ہیں، بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پانی پینا محاورہ نہیں ہے، کیونکہ پانی پینا جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ غصہ پینا، اب غصہ نہیں پیا جا سکتا، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آنسو پینا، یہ بھی مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ محاورے ہیں کیونکہ یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق بھی ہیں اور مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ محاورے میں کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جو ہیں اپنے حقیقی اور لغوی معنوں کی بجائے ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال اہل زبان کی بات چیت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ مثلا گل کھلانا، اب اس کے بجائے ہم اگر یہ بولیں پھول کھلانا، یہ غلط ہے۔ اور گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ اگر گھوڑے فروخت کر کے سونا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اہل زبان کبھی ایسا نہیں بولتے۔ لیکن جو مصادر ہیں، یعنی مصدر کی جمع کو مصادر کہتے ہیں، اس کو ہر قسم کے افعال میں ڈھالا جا سکتا ہے، مگر محاورہ جو ہے وہ قواعد زبان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی قواعد کے اصول اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ محاورے کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے اہل زبان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شعری مثال دیں گے: لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ کل تم جو بزم غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ مندرجہ بالا اشعار میں بالترتیب کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، آنکھیں چرانا اور کھو جانا، یہ محاورے استعمال ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں اور اہل زبان کی بول چال کے بالکل عین مطابق ہیں۔